نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 7واں پارہ سورۃ انعام، آیت نمبر 31 سے 35۔ لفظی ترجمہ: قد تحقیق خاسر الذین، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، یعنی قیامت کے دن کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم، آ پہنچی ان پر، ساعۃ قیامت، بغتۃ اچانک، قالو تو کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے افسوس، ہائے حسرت، علی ما، اس پر جو فرطنا، ہم نے تقصیر کی، فیہا، اس کے بارے میں، وہم، اور وہ، یحملون، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم، اپنے بوجھ، علی، اوپر، ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے، الا، سن لو، ساء، برا ہے، ما یزرون، جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وما، اور نہیں ہے حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، الا، مگر، لعب، کھیل، ولہو، اور مشغلہ، ولدار الآخرۃ، اور آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، للذین، ان کے لیے جو یتقون، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ افلا، پس کیا نہیں تعقلون، تم سمجھتے؟ قد تحقیق، نعلم، ہم جانتے ہیں، انہ، بے شک، لیحزنک، آپ کو رنج پہنچاتی ہیں آپ کو، الذی، وہ جو کچھ، یقولون، وہ کہتے ہیں، فإنہم، پس بے شک وہ، لا یکذبونک، آپ کو نہیں جھٹلاتے، نعوذ باللہ، ولکن، اور بلکہ، ظالمین، ظالم ہے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، یجحدون، انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، کذبت، جھٹلائے گئے، رسول، کئی پیغمبر، من قبلک، آپ سے پہلے، فصبروا، پس انہوں نے صبر کیا، علی، اوپر، ما کذبوا، جو ان کی، نعوذ باللہ، تکذیب کی گئی، وَأُوذوا، اور ایذا دی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ آتاہم، آ پہنچی ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد، ولا، اور نہیں مبدلا، کوئی بدلنے والا، لکلمات اللہ، اللہ کی آیات کو، وَلَقَدْ، اور بے شک، جاءک، پہنچی ہیں آپ کو، من نبائی، خبریں، مرسلین، کئی پیغمبروں کی، وَإِنْ، اور اگر، کانا ہے، کابورا، شاق گزرتی ہے، علیک، آپ پر، اعراضہم، ان کی روح گردانی، فَإِنْ، تو پس اگر، استطاعت، اگر آپ کر سکے تو، انجے کے، تب تاغی، کہ آپ ڈھونڈ لیں، نفقاً، کوئی سرنگ، فی الارض، زمین میں، او، یا، سلماً، یا کوئی سیڑھی، فی السماء، آسمان میں، فتأتیہم، پھر لے آنا ان کے پاس، بآیۃ، کوئی نشانی، ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہے اللہ، لجمعہم، تو ضرور جمع کر دیتا ان کو، علی الہدی، ہدایت پر، فلا، پس نہ تکونن، آپ پھر ہرگز نہ ہونا، من الجاہلین، نادانوں میں سے۔ فرمایا، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ پہنچے گی، کہیں گے، ہائے ہمارا افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے، سن لو، برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خسارے کا حال بیان کیا ہے جو اللہ کے حضور جواب دہ ہونے اور بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، کہ اس سے بڑھ کر خسارے اور گھاٹے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اور وہ اسی حال میں رہیں گے کہ اچانک موت انہیں آ دبوچے گی، تو بلند آواز سے اپنی حسرت اور ندامت کا اعلان کریں گے، افسوس، صد افسوس، ہم دنیاوی زندگی میں تقصیر سے کام لیتے رہے، اور آج حقیقی خسارے کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ اپنے گناہوں کو اپنی پشتوں پر ڈھو رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ قیامت کا بڑا ہی ہولناک منظر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے مشرکین کے لیے، اور ہر اس شخص کے لیے کہ جو دنیا میں اس طرح رہتا ہے کہ اس کو نہ تو موت یاد رہتی ہے، اور نہ ہی قیامت کا وہ دن کہ جب اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو
تو مسلمان کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو وہ اس کو ضرور سوچتا ہے کہ آخرت میں مجھے اس کا حساب دینا ہے، اور یہی چیز انسان کو خود کو بچانے میں کامیاب کرتی ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہا کریں کہ ایک دن ہمارا وقت مقرر ہے موت کا بھی، اور ایک وقت مقرر ہے قیامت کا بھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ مگر تم وہاں پر موجود پاؤ گے۔ فرمایا اور دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا اگر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے کا درس دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، دنیا کی زندگی لہو و لعب سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ گویا آخرت کی حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اور اس کی لذتیں ایسے ہی ہیں جیسے بچوں کا کھیل تماشا جو تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی لذتوں کے اسیر نہ بنو اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش میں لگے رہو۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ بے شک سورۃ حدید میں فرمایا، جان لو بے شک دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے اور بناؤ سنگار ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا اس بارش کی طرح ہے جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر آپ اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہے، پھر وہ چوڑا بن جاتی ہے، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں صبح کو نکلنا یا شام کو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کی کمان یا ڈرنے کے برابر جنت میں جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر جنت کی کوئی عورت زمین پر جھانک دے تو زمین اور آسمان کا درمیان روشن ہو جائے گا، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلِلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یعنی آخرت کا گھر دنیا سے کہیں بہتر ہے مگر ان کے لیے جو کفر و شرک، نفاق اور کبائر سے بچتے ہیں، ورنہ کافر کے لیے تو دنیا کی زندگی ہی بہتر ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اگر اس حدیث کو ہم سمجھ لیں تو یقین کریں کہ واقعی یہ مومن کے لیے قید خانہ، یہ قید خانہ کس طرح ہے؟ آپ نے کبھی قید کا تصور کیا ہو یا کسی کو سنا یا دیکھا ہو تو آپ کو معلوم ہے جو لوگ قید میں آ جاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتے، اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتے، اور اپنی مرضی سے کچھ بھی وہاں کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ قید میں ہیں۔ جب ان کو کھانا دیا جائے گا وہ کھائیں گے، جب ان کو باہر نکالا جائے گا وہ نکلیں گے۔ تو مومن کے لیے قید خانہ اس طرح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بن کر رہ جاتا ہے، اور جب اس کو جس کام کا بھی حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو فوراً بجا لاتا ہے۔ تو جو دنیا میں قید خانے کی طرح رہیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں جائیں گے، اور کافر کے لیے جنت اس طرح ہے کہ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ خوف دنیا میں بھی کسی کا نہیں ہے اور غم آخرت میں بھی کسی کا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ دنیا ہی جنت ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ زندگی مگر صرف یہی جو اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور مومن کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو بھی وہ کہتا ہے الحمدللہ، اور جب کوئی غم پہنچتا ہے پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ خوشی ملی تو صبر کیا، خوشی کی ملی تو اس کے شکر کر لیا اللہ تعالیٰ کا، اور جب کوئی غم مل گیا تو صبر کر لیا۔ یہ ہے مومن اور وہ ہے کافر۔
اور جو دیکھیں کہ منع کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ہاتھ میں ریشم پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں سونا، تو فرمایا کہ یہ میری امت کے مردوں کے لیے دنیا میں حرام ہے، اور جو دنیا میں حرام ان کو کر لے گا تو پھر وہ آخرت میں ان چیزوں کو پا سکے گا، کیونکہ جنت میں ریشم ہے، ریشمی لباس ہے، اور سونے کے کنگن اور چاندی کے کنگن اور بے شمار زیور، جو چاہے گا مرد پہننا چاہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ قیدی کی طرح رہے، جیسا جیسا حکم ملے ویسا ویسا وہ کرتا رہے۔ کوشش کیا کریں احادیث کو جاننے، سنتوں کو جاننے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم ان کو اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ فرمایا بے شک ہم جانتے ہیں کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ یقیناً آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، تو بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، اور لیکن وہ ظالم اللہ کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، آپ کی قوم کے تمام لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنانا شروع کی، تو ان میں سے اکثر آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، نعوذ باللہ، اور آپ کو بہت برے القاب سے پکارنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے اپنی اس تکذیب کی وجہ سے جو غم اور حزن پہنچتا تھا، اس کے ازالے اور آپ کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تکذیب آپ کی نہیں، آپ کو تو وہ صادق و امین مانتے ہیں۔ دراصل یہ آیات الہی کی تکذیب ہے، اور یہ ایک ظلم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ ان سے مراد دراصل وہ کفار ہیں جو بشر کے نبی اور رسول ہونے کو محال سمجھتے تھے۔ اور جب انہوں نے کہا، سورۃ انفال میں فرمایا کہ اے اللہ، اگر صرف یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ استغفار۔ سورۃ فاطر میں فرمایا سو تیری جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے۔ سورۃ کہف میں فرمایا پس شاید آپ اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لینے والے ہیں، اگر وہ اس بات پر کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ فرمایا بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، تو انہوں نے اس پر صبر کیا کہ وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس ان رسولوں کو کچھ خبریں آئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں کہ کافر اللہ کے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، نعوذ باللہ، کہ جن کی تکذیب کی جاتی رہی ہے۔ بس آپ بھی ان کی اقتدا کرتے ہوئے اسی طرح صبر اور حوصلے سے کام لیں جس طرح انہوں نے تکذیب اور ایذا پر صبر سے کام لیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس بھی اسی طرح ہماری مدد آ جائے جس طرح ہم نے اپنے پہلے رسولوں کی مدد کی، اور ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اور ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، بے شک۔ فرمایا اور اگر آپ پر ان کا منہ پھیرنا بھاری گزرا ہے تو اگر ہو سکے آپ کر سکیں کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکالیں، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو لے آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، پس آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہوئیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاندین کافرین کی تکذیب سے جو گرانی اور مشقت ہوتی تھی، اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر سے ہونا ہی تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ ان کو قبول اسلام پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کوئی سرنگ کھود کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر بھی کوئی نشانی ان کو لا کر دکھا دیں تو اول تو آپ کے لیے ایسا کرنا محال ہے، اور اگر بالفرض آپ ایسا کر دکھائیں بھی تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ بہتر ہے کہ آپ انجام کار ہم پر چھوڑتے ہوئے پورے اطمینان اور پورے سکون کے ساتھ اپنی دعوت کے کام میں لگے رہیں۔ کفار کس طرح کے معجزات کا تقاضا کرتے تھے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں
اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کریں یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو، بس تو اس کے درمیان نہریں بھی جاری کر دیں، خوب جاری کرنا، یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں۔ استغفر اللہ۔ جیسا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے تو یا تو اللہ اور فرشتوں کو استغفار سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا تو آسمان میں آپ چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم پر کوئی کتاب اتار لائیں جسے ہم پڑھیں۔ تو کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں، جو رسول ہے، اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں کہ جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا۔ استغفار۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، یعنی ایسا مت خیال کیجئے کہ کوئی نشانی یعنی معجزہ لانے سے یا راہ ہدایت پر ضرور ہی آ جائیں گے، کیونکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے قوانین اور ہدایت پر موقوف ہے۔ جو شخص ان قوانین ہدایت کے مطابق ہدایت کو تلاش کرے وہ ہدایت پا لے گا، اور جو شخص ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اسے ہدایت نہیں مل سکتی، خواہ اسے کتنے ہی معجزے دکھائے جائیں۔ اسی حقیقت کو پیش نظر رکھیں اور ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر ہرگز کوئی غم یا افسوس نہ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں تو اسے یہ کام کچھ مشکل نہ تھا، اس نے صرف کن کہنا تھا کہ سب لوگ ایمان لے آتے اور ہدایت پر جمع ہو جاتے۔ بہت خوبصورت آیات۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے ان کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔